بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد، اور کتنی دیر ہے؟ اگر تم نے ایسے ہی دیر کرنی ہے تو مجھے بتا دو، کل سے کوئی اور بندوبست کر لوں گی۔ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر جواد کو آواز دیتے ہوئے میں نے غصے سے کہا۔ اس کا جواب سنے بغیر میں دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ میں برتنوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی جب جواد جلدی سے کچن میں آ گیا۔ آپی، آپ ہر وقت کیوں غصے میں رہتی ہیں؟ میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت ہم نے روز یہ کام کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ بہت بے چین اور بے قرار رہتی ہیں، ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کرتی ہیں۔ جواد نے میرے قریب کھڑے ہو کر انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، تم بہت دیر کر دیتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ کالج کی چھٹی ہونے سے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان کھول لیا کروں، اور تم ہو کہ ادھر ادھر وقت ضائع کر دیتے ہو۔ اب بس باتیں کرنا چھوڑو اور یہ سامان سارا باہر رکشے میں ڈال دو۔ اور چاول کے بڑے بڑے برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، اچھا بابا، رکشے والا آ گیا ہے، میں ابھی رکھتا ہوں۔ جواد نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سامان اٹھا کر رکشے میں رکھنے لگا۔ امی اور ابا کو اللہ حافظ کہتے ہوئے میں نے حجاب پہنا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ جواد کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، اب تمہیں جلدی کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے دیر ہو جائے۔ میری بات سن کر جواد ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، آپ بہت بے چین روح ہیں، جس کو کسی پل چین نہیں آتا۔ ہر روز آپ کو دکان وقت پر پہنچا دیتا ہوں، لیکن آپ پھر بھی شور کرتی رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ جب ہم دکان پر پہنچے تو رکشے والا ہم سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ یہ رکشے کا ڈرائیور بھی کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا تایازاد بھائی تھا۔ میں نے جلدی سے دکان کی چابیاں نکال کر جواد کو پکڑائی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب تک مجھے کالج کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی چھٹی نہیں ہوئی تھی۔ دکان کا شٹر کھول کر جواد نے سامان رکھا اور چلا گیا۔ میں نے جلدی سے دکان کی صفائی کی اور سارا سامان ترتیب سے رکھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی جب ایک لڑکا دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کالج یونیفارم نہیں پہنا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کالج اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ میں اپنے کام میں مصروف رہی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کسی کے انتظار میں یہاں کھڑا ہے۔ کچھ دیر گزر گئی لیکن وہ اب بھی دکان کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کبھی کبھی دکان پر بھی نظر ڈال دیتا۔ دکان کے اندر آ کر اس نے انتہائی نرم لہجے سے پوچھا، دال چاول کی پلیٹ کی کیا قیمت ہے؟ سر اٹھا کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور قیمت بتا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر دکان سے باہر چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ کچھ کھائے پیے بغیر چلا گیا۔ ابھی تک کالج میں چھٹی نہیں ہوئی تھی۔ میں پانی کا کولر بھر کر رکھ رہی تھی جب ایک بار پھر وہ دکان میں داخل ہوا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا آدھی پلیٹ چاول کی مل سکتی ہے؟ اس بات پر چونک کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لباس سے تو کسی اچھے گھر کا دکھائی دے رہا تھا، لیکن شاید اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی مسافر ہے اور بھوکا ہے۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کتنی پلیٹیں لینی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں، میں دے دوں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تب بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیٹھے اور آرام سے کھانا کھا لیں۔ اس کی طرف دیکھ کر میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے کوئی مفت میں بھی کھانا کھلا سکتا ہے۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے ہنسی آ گئی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہو، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ سامنے پڑے ہوئے ٹیبل کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سامنے ایک پلیٹ چاول اور اس پر دال ڈال کر رکھ دی۔ وہ تیزی سے کھانے لگا۔ اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بہت بھوکا تھا۔ اس نے سارا کھانا ختم کر دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے احسان مندانہ لہجے میں کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ کوئی مجھے کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور مجھ سے پیسے بھی نہیں لے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سنجیدگی سے کہا، میں بھلا کسی کو کیا کھلا سکتی ہوں؟ اس چاول کے ایک ایک دانے پر تمہارا نام لکھا تھا، تو پھر کوئی اور کیسے کھا سکتا ہے؟ میں نے اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی اور کچھ چاول اور ڈال دیے، ساتھ ہی دال بھی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے تمہارا پیٹ اب تک نہیں بھرا، آرام سے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم بہت دن سے بھوکے ہو۔ وہ اقرار میں سر ہلانے لگا اور انتہائی دھیمے لہجے سے بولا، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہیں،
میں کچھ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اب وہ دوبارہ آہستہ آہستہ چاول کھا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کالج کی لڑکیاں بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میری دکان پر زیادہ تر کالج کی طالبات ہی آتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکان پر لڑکیوں کا رش لگ گیا اور میں بہت مصروف ہو گئی۔ اس وقت مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ کیونکہ میرا دھیان صرف اور صرف دکان پر آنے والے گاہکوں کی طرف ہی ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی بھی لڑکی ناراض ہو کر واپس نہ جائے، اسی لیے بہت تیزی سے کام کرتی۔ ہر مہینے سوچتی تھی کہ حالات کچھ بہتر ہوئے تو اپنے ساتھ کسی کو مدد کے لیے بھی رکھ لوں گی، لیکن ایسا میں صرف سوچ سکتی تھی کیونکہ حالات تو بہتری کی طرف جا ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اجنبی آدمی تو مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیا کیونکہ میری توجہ بھی اس کی طرف سے ہٹ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ لڑکیوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ جب رش کم ہوا تو میں نے دکان کی صفائی شروع کر دی۔ جواد شام کو ایک اکیڈمی میں تو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اسی لیے مجھے بہت جلدی ہوتی تاکہ میری وجہ سے جواد لیٹ نہ ہو جائے۔ میں تیزی سے برتن دھو رہی تھی اور پھر دکان کی صفائی کرنے کے بعد میں نے تمام برتن سمیٹ دیے۔ جواد بھی آ گیا، کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ وہ کیوں پریشان ہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہی کہتا رہا کہ جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ برتن جن کی مجھے گھر پر ضرورت پڑتی تھی وہ میں نے اٹھا لیے، اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر گھر آ گئی۔ جواد مجھے دروازے پر ہی اتار کر چلا گیا کیونکہ وہ اکیڈمی سے لیٹ ہو رہا تھا۔ امی اور ابا نے مجھے دیکھ کر شکر ادا کیا۔ میں جب تک گھر واپس نہیں لوٹتی تھی وہ دونوں بہت پریشان رہتے۔ مجھے دیکھتے ہی شازیہ جلدی سے میرے قریب آ گئی، میرے ہاتھ سے برتن لیے اور کچن میں رکھنے کے لیے چل دی۔ میں امی اور ابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے دکھی لہجے سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس گھر پر یوں ہی پڑا رہوں گا اور میری بیٹی نوکری کرے گی، کمائی کرے گی۔ ابا کے لہجے میں دکھ اور مایوسی کو میں اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ ہم اپنے کام خود کرتے ہیں، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ امی نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جب تک تم گھر واپس نہیں آ جاتی ایسے ہی پریشان رہتے ہیں، خود کوئی برا بلا کہتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ انسان اپنی مرضی سے بیمار ہو سکتا ہے؟ امی نے دکھی لہجے سے ابا کی شکایت لگاتے ہوئے کہا تو میں ہنسنے لگی۔ آج کے دن کی جتنی بھی کمائی ہوئی تھی وہ سب اماں کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس بار ہمیں کرائے کے لیے کوئی مصیبت نہ اٹھانی پڑے، وقت پر کرایہ ادا کریں ورنہ مالک مکان بہت بدتمیز اور گھٹیا آدمی ہے۔ پچھلی بار بھی جواد کے ساتھ بہت بری طرح سے الجھ پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر کام شروع کیا تاکہ مالک مکان کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ امی نے پیسے ہاتھ میں پکڑ لیے اور آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، مجھے اس بات کا دکھ ہے، جانتی ہوں کہ تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اس کا اجر بھی تمہیں اللہ ہی دے گا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب سے ابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا وہ محتاج ہو کر بستر پر پڑ گئے تھے۔ میں نے امی اور ابا کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے تک تو امی اور ابا کے بہن بھائی ہماری مدد کر دیتے، لیکن ساری زندگی کا ٹھیکہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ پچھلے مہینے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مالک مکان نے کرائے کا مطالبہ کر دیا اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ہم نے کبھی بھی کرائے کی طرف سے لاپرواہی نہیں دکھائی، ہمیشہ وقت پر کرایہ دیتے ہیں۔ اس بار ابا کی صحت اچھی نہیں تھی اور وہ کام بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ تو ہمیں کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اگر مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے تو مکان خالی کر دو۔ جواد نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ تو مسلسل بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ جب معاملہ حد سے آگے بڑھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بھی اس گفتگو میں شامل ہونا پڑا۔ میں نے مالک مکان سے صرف چند دن کی مہلت لی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ زیادہ دن کی مہلت نہیں دے گا۔ عجیب گھٹیا انسان تھا، کسی کی تکلیف اور مجبوری سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ جواد پڑھائی میں بہت اچھا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پڑھائی چھوڑ کر کوئی کام شروع کر دے۔ امی اور ابا نے جواد کے حوالے سے بہت خواب دیکھے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی پڑھائی ختم کر دوں گی اور گھر کی ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کروں گی، جبکہ جواد ایسا نہیں چاہتا تھا۔
میرے سمجھانے پر مشکل سے راضی ہوا۔ میں نے جواد کے ساتھ مل کر ایک پرائیویٹ کالج کے قریب چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور وہاں پر دال چاول بنا کر بیچنے لگی۔ مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے میں نے اپنی ایک سہیلی کی ماں سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچ گئے ان سے میں نے دال چاول بنا کر بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ وہ کام میں برکت ڈال رہا تھا اور ہماری گزر بسر ہونے لگی۔ میرا کاروبار اچھا جا رہا تھا، لیکن وہ اجنبی شخص جس سے میں مسافر سمجھتے ہوئے فری دال چاول کھلا رہی تھی، اب وہ اکثر میری دکان پر آنے لگا۔ اس کا نام بہت عجیب تھا، مجھے تو اس کا نام پکارنے میں بھی بہت دقت ہوتی، اسی لیے میں نے اس کے اصل نام کی بجائے اس نام سے اسے پکارتی تھی جو میں نے اسے دیا تھا۔ وہ اچھا خاصا صحت مند اور لمبے قد کا آدمی تھا۔ اس کی ایک عادت عجیب تھی، وہ کھانا کھانے کے ساتھ پانی بہت پیتا۔ میں نے اس کا نام واٹر مین رکھ دیا کیونکہ وہ پانی زیادہ پیتا تھا۔ میں نے اسے واٹر مین کا نام دیا تو وہ بہت ہنسا۔ عجیب آدمی تھا۔ میں نے پہلے روز اسے فری میں دال چاول دیے، تب سے لے کر اب تک اس نے کبھی پیسوں کی بات ہی نہیں کی تھی۔ مجھے ایک پلیٹ دال اور چاول سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسی لیے میں بھی ہمیشہ اسے مسکرا کر ویلکم کہتی اور مسکراتے ہوئے اسے دال چاول سامنے رکھ دیتی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ میرے اس کام میں اللہ پاک برکت دے رہا تھا۔ گھر کی تمام ضروریات بھی پوری ہو رہی تھی، یہاں تک کہ امی اور ابا کی دوائیں بھی کبھی میں نے ختم نہیں ہونے دی۔ آج جمعے کا دن تھا، اس لیے رش بہت کم تھا۔ جمعے کے دن اکثر کھانے پینے کا کافی سامان بچ جاتا۔ میں کوشش کرتی کہ جمعے کے روز دال اور چاول زیادہ مقدار میں نہ بناؤں۔ ابھی کالج کی چھٹی میں کچھ وقت تھا جب 3 لڑکے میری دکان میں داخل ہوئے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے کھانے کا آرڈر لیا تو وہ بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں ان 3 لڑکوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جمعے کی وجہ سے آج بہت ساری دکانیں بند تھی، صرف کھانے پینے کی دکانیں کھلی تھی۔ قریب کوئی دکان بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر مجھے کوئی آدمی دکھائی دیتا، اور یہ 3 لڑکے نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ وہ برگر کھانا چاہتا ہے، جس پر میں نے پروفیشنل انداز سے جواب دیا، اس دکان پر صرف دال چاول ملتے ہیں۔ ایک لڑکے نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی، وہ صرف مجھے گھور رہا تھا۔ ان کے کہنے پر میں نے ان کے سامنے دال چاول رکھ دیے۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے لڑکے نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، یہ دال چاول کون پکاتا ہے؟ اس کا سوال میرے لیے بہت حیران کن تھا، لیکن میں نے دھیمے لہجے سے جواب دیا، میں خود بناتی ہوں۔ مختصر سا جواب دے کر میں اپنی سیٹ پر واپس آ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ تینوں لڑکے باتیں کرتے، ہنستے اور قہقہے لگاتے، ایسے لگ رہا تھا کہ انہیں کوئی اور کام ہی نہیں۔ بلیک سوٹ والا لڑکا بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ میں خوفزدہ ہو رہی ہوں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جواد آ جائے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت نہیں آئے گا۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ آتا تھا۔ بلیک سوٹ والا لڑکا کھانا چھوڑ کر بالکل میرے قریب آ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم کھانا تو اچھا بناتی ہو، اتنا اچھا کھانا تو روزانہ ہی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن اب ہم روز تو یہاں نہیں آ سکتے۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا، لیکن اس کی تعریف کرنے کا آواز اور انداز بہت آوارہ تھا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسلسل میری تعریف ہی کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن چہرے پر خوف کے اثرات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ آپ کی تعریف کا شکریہ، لیکن آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، لاپرواہ سے لہجے میں نے اس سے کہا، اور خود کو مصروف دکھانے کے لیے برتن ترتیب دینے لگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہر روز میرے لیے کھانا بناؤ، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم کہو تو ابھی اسی وقت جا کر تمہارے ماں باپ سے تمہاری شادی کی بات کر لوں، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ سر پھرا لڑکا عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی غصے سے کہا، میری دکان پر جو بھی گاہک آتا ہے میں اس کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے کہ یوں ہی راہ چلتے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ کسی کو بھی پکڑا دیتے ہوں گے، لیکن ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا بہتر ہے کہ کھانا کھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو، میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میرے غصیلے لہجے پر اس کے چہرے کے تاثرات چینج ہو گئے۔
اب وہ بھی انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں بس دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دوستو، یہ لڑکی تو میری سوچ سے بھی زیادہ بہادر اور تیز نکلی، یہاں تک کہ میرے سامنے ہی میرے خاندان کو باتیں سنا رہی ہے۔ تم دونوں جانتے ہو نا کہ میں اپنی بے عزتی نہیں بھولتا، بلکہ جو شخص میری بے عزتی کرتا ہے سود سمیت واپس کرتا ہوں۔ اس کی بات پر اس کے دونوں دوست کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ اب تو میں نے انتہائی غصے سے کہا، تم تینوں میری دکان سے باہر نکل جاؤ، دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں میرے سر پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط حرکت کرتے، واٹر مین دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، جبکہ ان تینوں لڑکوں نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوا اور کولر سے پانی پینے لگا۔ میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پانی پی کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ تینوں لڑکے میرے ارد گرد گھومتے ہوئے اونچی آواز سے کہکے لگا رہے تھے۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر تم تینوں دکان سے باہر نہیں نکلے تو میں پولیس کو کال کر دوں گی، پھر اس پولیس سے تم خود ہی تینوں نمٹ لینا۔ مجھے یوں ہراساں کرنے پر تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ میرے اس دھمکی پر ان کے ہنسنے کی آواز میں اور شدت آ گئی۔ اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج سے پہلے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ دکان کی چھت سے ایک انتہائی موٹا اور کالے رنگ کا سانپ لٹکتا دکھائی دینے لگا، جسے دیکھتے ہی وہ تینوں لڑکے بلکہ میں بھی خوف زدہ ہو گئی۔ سانپ اتنا موٹا لگ رہا تھا کہ اگر وہ اپنا منہ کھولے گا تو باری باری ہم سب کو نگل سکتا ہے۔ خوف کے مارے میں تو تھر تھر کانپنے لگی۔ کچھ ایسا ہی حال ان لڑکوں کا بھی تھا۔ سانپ کو دیکھ کر وہ تینوں دکان سے باہر نکلنے لگے تو ایک زوردار آواز کے ساتھ دکان کا شٹر نیچے گر گیا۔ ان کے بھاگتے قدم رک گئے اور وہ انتہائی خوفزدہ نظروں سے سانپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکے نے ہمت جمع کرتے ہوئے مجھ سے کہا، تمہارے پاس کوئی موٹا ڈنڈا یا کوئی ایسا ہتھیار ہے جس کے ساتھ ہم اس سانپ پر حملہ کر دیں؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس تو ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اچانک سانپ نے اپنا منہ کھولا اور ایک زوردار پھونک ماری کہ دکان میں بھونچال آ گیا۔ برتن ادھر ادھر گرنے لگے، یہاں تک کہ وہ تینوں لڑکے بھی لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ کسی کا سر دیوار کے ساتھ تو کسی کا کرسی کے ساتھ لگا، جس سے خون بہنے لگا۔ ایک دم سے دکان کا دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں لڑکے بھاگتے ہوئے دکان سے باہر نکل گئے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا تو وہ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ خوف کی وجہ سے اب میں بھی دکان کے اندر نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے باہر نکل گئی۔ زمین پر بیٹھی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن کی رفتار کچھ کم ہوئی، ورنہ بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب میرے حواس بھی کچھ بحال ہوئے۔ میں دکان کے اندر گئی تو سب کچھ ترتیب سے اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ دیکھ کر میری حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو دکان میں ایسا طوفان آیا کہ ہر چیز ادھر سے ادھر بکھر گئی۔ اب تو دکان ایسے چمک رہی تھی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت واٹر مین دکان میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے انتہائی غصے سے کہا، جب تم دکان میں آئے تھے تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ آوارہ بدماش لڑکے مجھے تنگ کر رہے تھے؟ تم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور یہاں سے چلے گئے۔ میری بات پر اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں اسی وقت ان تینوں لڑکوں کو سیدھا کر کے رکھ دیتا، ہڈی پسلی توڑ دیتا، دوبارہ کبھی کسی لڑکی کو اکیلے دیکھ کر تنگ نہ کرتے۔ اس کی یہ دھمکی سن کر اس مشکل سچویشن میں بھی مجھے ہنسی آ گئی۔ اپنی ہنسی روکتے ہوئے میں نے کہا، تم ان کی ہڈی اور پسلی توڑ ہی دیتے اگر تمہیں میری آنکھوں کے اشارے سمجھ آ جاتے۔ جس پر وہ کچھ شرمندہ ہو گیا اور پھر میرے قریب رکھی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم بالکل فکر مت کرو، آج کے بعد میں ہر وقت تمہاری دکان پر ہی نظر رکھوں گا، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر میں نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ کبھی مشکل میں میرے کام آئے گا۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو آدھی رات کا وقت کیوں نہ ہو، تم نے مجھے آواز دینی ہے، میں اسی وقت تم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کی سنجیدگی اور پھر یہ بات سن کر مجھے ایک بار پھر سے ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی بہت بڑے جادوگر ہو، جس کے کانوں تک میری آواز پہنچے گی تو وہ اڑتا ہوا میری مدد کو آ جائے گا، جیسے پرانے زمانے کی فلموں میں ہیروئن مشکل میں ہوتی تھی
تو ہیرو اس کی مدد کے لیے آ جاتا۔ میرے ہنسنے پر بھی اس کے چہرے سے سنجیدگی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ رنگ کی انگوٹھی نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ اسے اپنی انگلی میں پہن لو، اسی طرح کی ایک انگوٹھی میری انگلی میں بھی ہے۔ اپنا ہاتھ میرے سامنے لہراتے ہوئے اس نے کہا تو میں نے دیکھا کہ اس طرح کی ایک انگوٹھی اس نے بھی پہنی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوگا؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس انگوٹھی کے اندر ایک ایسا پتھر لگا ہے جو مجھے تمہارے بارے میں خبر کر دے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں اس کی بات پر صرف حیران ہو رہی تھی۔ میرے علم میں ہرگز ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا پتھر بھی دنیا میں موجود ہے۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پتھر میرے بارے میں کیسے بتائے گا؟ واٹر مین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مشکل وقت میں اسی پتھر کو اپنے منہ کے سامنے کر کے میرا نام پکارو گی تو میری انگلی پر پہنا ہوا پتھر گرم ہو جائے گا، جس پر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ تم کسی مصیبت میں ہو اور مجھے پکار رہی ہو۔ تب میں جہاں بھی ہوں گا جلد سے جلد تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اس کی کسی بات پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ انگوٹھی اس سے لے لی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی دکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کا احسان بھول جاتے ہیں۔ میں جب بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، اسی لیے میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا، اور جب بھی تمہیں کوئی مشکل پڑے گی اسی طرح تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دکان سے باہر چلا گیا۔ میں اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اس نے تو میری کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا تھا جس نے ان تینوں لڑکوں کو ڈرا دیا، اور وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر بھاگ گئے، یہاں تک کہ وہ زخمی بھی ہو گئے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ کبھی میری دکان کا رخ نہیں کریں گے۔ معمول کے مطابق میں اپنا کام کرتی رہی۔ آج لڑکیاں دکان پر آئی تو ضرور تھی، لیکن بہت کم تعداد میں۔ جلدی میں سب کاموں سے فارغ ہوئی تو جواد بھی آ گیا۔ آج بھی مجھے جواد کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ وہ مجھے اپنی پریشانی نہیں بتا رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد جواد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی اور ابا نے فکرمندانہ لہجے سے مجھے بتایا کہ جواد بہت دن سے خاموش اور اداس دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتا رہا، بس یہی جواب دیتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ کیوں پریشان ہے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے امی نے انتہائی فکرمندانہ لہجے سے کہا۔ میں نے امی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اسے چند روز سے پریشان دیکھ رہی ہوں، لیکن میرے پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے امی اور ابا کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کریں، جواد کا جو بھی مسئلہ ہوگا میں اس سے پوچھ لوں گی۔ شازیہ نے میرے لیے چائے بناتی تھی، وہ ہمیشہ میرا بہت خیال رکھتی۔ میں اسے منع کرتی تھی کہ وہ گھر کے کاموں پر زیادہ توجہ نہیں دے بلکہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے دونوں بہن بھائی بہت پڑھ لکھ جائیں، کسی کے محتاج نہ رہیں، معاشرے میں ان کی بہت عزت ہو، کیونکہ اتنا تو میں جان چکی تھی کہ معاشرے میں اس کی عزت کی جاتی ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے۔ ابا بہت محنتی انسان تھے، لیکن جتنے محنتی تھے اتنے ہی ایماندار بھی۔ ایک انٹوں کی بھٹی پر منشی کا کام کرتے تھے۔ معمولی سی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزر بسر ہوتی، لیکن وہ اس پر بھی بہت ہوش تھے۔ بھٹی کا مالک ابا پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا، کیونکہ ابا نے کبھی چھوٹی سے چھوٹی رقم کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی تھی۔ ہم چاہے جتنی بھی مشکل میں ہوتے، ابا کسی سے قرض یا ادھار لینا کبھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی آمدن بہت کم ہے، وہ قرض لی ہوئی رقم واپس نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا امتحان رکھا ہوا ہے۔ آج تو جواد اکیڈمی بھی نہیں گیا تھا، شام ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آئیے آئیے آپی، بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ جمعے کا دن ہی ہوتا ہے جب آپ کو کچھ فرصت مل جاتی ہے۔ اس کے قریب میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اتوار کے دن میں چھٹی تو کرتی ہوں لیکن دکان بند کر دیتی ہوں،
لیکن تب بازار میں سامان لینے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں. آدھا دن تو بازار میں ہی گزر جاتا ہے، اسی لیے اس روز چھٹی کا پتہ ہی نہیں چلتا. میں جان بوجھ کر اسے باتوں میں الجھا رہی تھی. کچھ دیر تک میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی. پھر میں نے سنجیدہ لہجے سے کہا، تم جانتے ہو کہ امی ابا تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہیں؟ یہ سنتے ہی وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، میں نے ایسا کیا کر دیا کہ دونوں میری وجہ سے پریشان ہو گئے؟ میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے انہیں یا گھر میں کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہو. وہ سچ میں بہت پریشان ہو گیا. اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پیار بھرے لہجے سے کہا، جب تم ہر وقت کھوئے اور خاموش رہتے ہو، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، تو وہ تو تمہیں دیکھ کر پریشان ہی ہوں گے نا. میری بات پر اس نے لمبا سانس لیتے ہوئے دوبارہ بیڈ سے ٹیک لگا دی اور پھر نرم لہجے سے کہا، آپ سے یا امی سے کس نے کہہ دیا کہ میں پریشان ہوں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا لہجہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شاید بھول رہے ہو کہ تم ہم سب سے چھوٹے ہو. اپنی دلی کیفیت نہیں چھپا سکتے. کم از کم مجھ سے تو جھوٹ مت بولو. وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر انتہائی بے بس لہجے سے کہا، کچھ روز پہلے میری چند لڑکوں سے لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ مجھے روز تنگ کرتے ہیں، آوازیں کستے اور برا بلا کہتے ہیں. میں نے انہیں بہت بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب غلط ہے، ایسا مت کریں، جس پر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ وہ بہت جلد مجھ سے بدلہ لیں گے، اور بدلے کے طور پر انہوں نے آپ کی دکان کے مالک سے بات کی ہے تاکہ وہ ہم سے دکان خالی کروا لے. جواد انتہائی دکھ اور بے بسی سے مجھے تفصیل بتا رہا تھا، جسے سن کر میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی. میں نے جواد کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہماری دکان کا مالک بہت اچھا انسان ہے، تم دیکھ لو، اس نے کبھی دکان میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ ہم نے دکان کو کیسا رکھا ہوا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو. مالک تمہارے ان آوارہ کلاس فیلوز کی بات نہیں سنے گا. میری اس بات پر جواد نے انتہائی بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، کیونکہ اس نے مجھے کچھ روز پہلے بلایا تھا اور یہی کہا تھا کہ میں عورتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، اس لیے تمہاری بہن کی دکان کے پاس نہیں گیا. آپ جلد سے یہ دکان فارغ کر دیں. اب حیران و پریشان ہونے کی باری میری تھی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ہم سے دکان بھی خالی کروائی جائے گی. ہمارا اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا. اب تو میں بہت پریشان ہو گئی. میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود ہی دکان کے مالک سے بات کر لوں گی. مجھے یقین تھا کہ میری بات اسے سمجھ بھی آ جائے گی، اسی لیے میں نے جواد کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم نے بالکل فکر نہیں کرنی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں خود اس مسئلے کو حل کر لوں گی. اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا، لیکن شاید اسے یقین تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکوں گی. میں نے امی ابا کو سچ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ وہ پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھی پوزیشن سے پاس ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تو وہ سوچ کر پریشان ہوتا ہے. جس پر امی ابا دونوں ہنسنے لگے. امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جواد شروع سے ہی ایسا ہے، چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جاتا تھا. ہمیں ہمارا بچہ چاہیے بالکل صحت مند، ہنستا مسکراتا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب میں کامیابیاں لکھی ہیں وہ بھی ضرور ملیں گی اسے. سمجھاؤ اسے کہ پریشان مت ہو. میں بھی اس قدر پریشان تھی کہ امی ابا کے پاس سے اٹھ کر صحن میں آ گئی. میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں میرے چہرے کی پریشانی دکھائی دے اور وہ جواد کو بھول کر میری وجہ سے پریشان ہو جائیں. میں باہر صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی. شام اب اندھیرے میں تبدیل ہو رہی تھی. میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، جو سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا. اگر مالک دکان نے ہم سے دکان خالی کروا لی تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی بہت مشکل سے کاروبار سیٹ ہوا تھا. حالات اس قابل ہوئے تھے کہ ہم 3 وقت کی روٹی کھانے لگے. امی ابا کی دوائیں پوری ہو رہی تھی. اس پر میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا کہ حالات پہلے سے خراب ہو جائیں گے. گھر کے مین دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی. جواد کمرے میں تھا، اسی لیے میں اٹھ کر دروازے پر گئی. دروازہ کھولا تو واٹر مین کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی، کیونکہ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک غریب آدمی اور دکان پر مفت کھانا کھانے آتا ہے. وہ میرے گھر تک کیسے آیا؟ میں نے حیران ہوتے اس سے پوچھا کہ میرے گھر تک کیسے آ گئے. میرے حیران ہونے کو اس نے خاطر میں نہیں لایا اور ایک پنجرا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا. میں نے حیران ہوتے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اندھیرے میں مجھے یہ تو دکھائی دے رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا پنجرا ہے،
لیکن وہ مجھے کیوں دے رہا تھا یہ بہت حیران کن تھا۔ اس نے تیز لہجے سے کہا، اسے پکڑ لو، میں نے تم سے کہا نا کہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ہاتھ بڑھا کر پنجرا پکڑ لیا۔ میں نے اسے پکڑا تو احساس ہوا کہ پنجرے میں کوئی پرندہ بھی موجود ہے۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے دکھائی دیا کہ ایک کبوتر پنجرے میں بند ہے۔ میں نے واٹر مین کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، یہ کبوتر تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مجھے پرندے پالنے کا شوق نہیں ہے۔ لیکن وہ جا چکا تھا۔ میں حیرت سے گلی میں ادھر ادھر جھانک کر دیکھنے لگی، لیکن وہ تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ عجیب آدمی تھا۔ مجھے نہ تو جانور پالنے کا شوق تھا نہ پرندے، لیکن وہ کبوتر میرے حوالے کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مجھے اس عجیب آدمی پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ غریب ہے، کھانا پورا نہیں کر سکتا، اس پرندے کو کھانا کھلانا ممکن نہیں ہوگا، اسی لیے میرے حوالے کر گیا۔ میں پنجرا لے کر آئی تو امی اور ابا جو برآمدے میں لیٹے تھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ابا نے حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا، یہ کبوتر کہاں سے لائی ہو؟ تمہیں کب سے پرندے پالنے کا شوق ہوا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میری دکان پر ایک آدمی آتا ہے، بہت غریب ہے، اسے کبھی کبھی مفت میں کھانا کھلاتی ہوں، وہی دروازے پر آیا تھا اور کبوتر دے کر چلا گیا۔ اس بات پر امی ابا دونوں ہنسنے لگے۔ امی نے ہنستے ہوئے کہا، جو تم اسے مفت میں کھانا کھلاتی ہو اس کے بدلے میں یہ کبوتر اس نے دے دیا تاکہ تم اسے کبھی کھانے کے پیسے نہ مانگو۔ ہنستے ہوئے میں نے وہ پنجرا برآمدے کے کونے میں رکھ دیا۔ شازیہ تو کبوتر دیکھ کر خوش ہوئی۔ عجیب سا کبوتر تھا، سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک بار بھی اس کو گردن اٹھائے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے پنجرے میں 2 ہی چھوٹے چھوٹے برتن رکھے تھے جس میں دانے اور پانی رکھ دیے۔ امی صبح سویرے ہی صحن میں پرندوں کو دانا ڈالا کرتی تھی، اسی لیے دانے ہمارے گھر میں موجود تھے، لیکن وہ کبوتر تو دانوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے چٹکی بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں چونک گئی، کیونکہ اس کبوتر کی شکل کچھ عجیب تھی۔ میں تو خوف زدہ ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ عجیب پاگل آدمی اس کبوتر کو یہاں کیوں چھوڑ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل اگر وہ میری دکان پر آیا تو اسے کہوں گی کہ اپنا کبوتر واپس لے جائے۔ مجھے ایسے خوفناک شکل کے کبوتر پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ وقفے وقفے سے اس کبوتر کی عجیب و غریب شکل میری نگاہوں میں آ جاتی اور مجھ پر خوف طاری ہو جاتا۔ میں سارا دن دکان پر واٹر مین کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ آج نہ جانے کیوں میں واٹر مین کے متعلق زیادہ سوچ رہی تھی۔ دکھنے میں تو ایک اچھا خاصا سمجھدار اور سلجھا ہوا دکھائی دیتا، بلکہ میں تو اسے آدمی آدمی کہتی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 40 سال ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس سے کم 35 سال کا بھی ہو، کیونکہ دکھنے میں وہ بہت نوجوان اور صحت مند دکھائی دیتا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت جوان آدمی تھا، لیکن میں تو گھریلو معاملات کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ دکان بند کرنے کے وقت تک میں لاشعوری طور پر واٹر مین کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کو ہم سب برآمدے میں سو رہے تھے۔ کبوتر کا پنجرا بھی برآمدے کے کونے میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹیبل پر رکھ دیا تاکہ بلی سے بچ جائے۔ نہ جانے رات کا کیا وقت تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھی، جب اچانک میری نظر اس پنجرے پر پڑی تو خوف سے میرا منہ کھل گیا، کیونکہ پنجرا اس وقت اتنا بڑا دکھائی دے رہا تھا جیسے ایک چھوٹے سائز کا کمرہ ہو۔ کبوتر کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ کبوتر بھی اب چھوٹا نہیں تھا بلکہ بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کبوتر ہے یا کچھ اور۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ امی ابا جواد سب جاگ اٹھے۔ جواد نے جلدی سے لائٹ آن کر دی، لیکن سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ پنجرے میں کبوتر اب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ ایک لمبا سانس خارج کرتے میں نے گردن ہلا دی، لیکن میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ اگلے روز دکان کھولی تھی کہ مالک مکان دکان پر آ گیا۔ انتہائی غصے سے کہنے لگا، میں نے تمہارے بھائی کو بھی پیغام بھیجا تھا، بلکہ اسے اپنے پاس بلایا تھا کہ دکان خالی کروا دو۔ میں نے دکان میں خود کاروبار کرنا ہے۔ میں نے مالک دکان کی منت کرتے ہوئے کہا، اس چھوٹی سی دکان کا آپ کیا کریں گے؟ اس میں تو آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ مہربانی کر کے یہ دکان خالی نہ کروائیں، ہم بہت غریب ہیں، اسی دکان سے گھر چل رہا ہے۔ لیکن اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر دکان خالی نہیں کی تو میں خود سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکوں گا۔ اسی وقت جواد دکان پر آ گیا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ جواد خاموش رہے، لیکن مالک کے غلط رویے پر جواد بھی غصے میں آ گیا، کیونکہ وہ تو آرام سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، بات بات پر جواد کے ساتھ الجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں ہاتھاپائی شروع ہو گئی اور پھر چند نوجوان لڑکے نہ جانے کہاں سے آ گئے، سب مل کر جواد کو مارنے لگے۔ میری چیخو پکار پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آس پاس کے دکانداروں نے مل کر جواد کو چھڑوایا، لیکن اس دوران وہ اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے دکان کے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا، میں دکان خالی کروں یا نہیں کروں، لیکن تم میرا کاروبار تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس سلسلے میں قانون کی مدد لوں گی، تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ قانون کے نام پر وہ ہنستے ہوئے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے دکان نہیں خالی کی تو ہمارے گھر کو آگ لگا دے گا، جس پر میں نے اسے دعوت دے دی کہ اگر اس میں ہمت ہے تو ہمارے گھر کو آگ لگا دے، لیکن یہ دکان خالی نہیں کروں گی جب تک معاہدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں نے بھی دکان کے مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا۔ قریب کے چند دکاندار جواد کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی۔ مجھے جواد کو دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ امی اور ابا بھی اسے زخمی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اب امی اور ابا سے مزید کچھ نہیں چھپا سکتے تھے، اسی لیے سب کچھ سچ بتا دیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ جواد تو سن ہی نہیں رہا تھا، بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ شیطان لوگ رات کو ضرور حملہ کریں گے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کرنے والے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک سے جواد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے جگاتے ہوئے کہا، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، دیکھ لو کہ وہ آ گئے ہیں، اب وہ ہمارے گھر کو آگ لگا دیں گے، ہم سب زندہ جل جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں بھی پٹرول کی بو آنے لگی، اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمارے گھر پر پٹرول چھڑک رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مشکل میں کیا کروں۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ پولیس ہرگز ہماری مدد نہیں کرے گی، کیونکہ پولیس ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھے وہ انگوٹھی یاد آئی جو واٹر مین نے مجھے دی تھی۔ میں نے اس انگوٹھی کو اپنے منہ کے سامنے کیا اور واٹر مین کو پکارنے لگی۔ پلک چپکنے میں وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا۔ ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ نہ جانے وہ کتنے لوگ تھے جنہیں واٹر مین نے مار کر بھگا دیا۔ چیخو کی آواز پر محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ بھی واٹر مین کے ساتھ مل کر آنے والے حملاوروں کو مار رہے تھے۔ کچھ دیر بعد واٹر مین میری طرف کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم انسان ہو یا کوئی دوسری مخلوق؟ اتنی جلدی سب کو بھگا دیا؟ مجھے تو تمہاری سنگوٹھی پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس پر اس نے سنجیدگی سے کہا، آج کے بعد جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تم نے مجھے ہی پکارنا ہے، میں تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے روز میں دکان پر گئی تو کچھ ہی دیر بعد دکان کا مالک آ گیا۔ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور مجھ سے کہا کہ میں جب تک چاہوں اس دکان کو استعمال کر سکتی ہوں۔ مجھے مالک مکان کے رویے پر بھی بہت حیرت ہو رہی تھی۔ واٹر مین آیا تو آج بہت بدلہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے دال چاول رکھے تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ایک پلیٹ دال اور چاول سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن پھر بھی تمہارے پاس آ جاتا ہوں کیونکہ یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اس سے زیادہ کھانے ہوتے ہیں تو کھا لیا کرو، میں تمہیں روکتی تو نہیں ہوں۔ سر اٹھا کر اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں یہ ساری دال چاول کھا سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ تم انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہو جو اتنا زیادہ کھانا کھا جاؤ گے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم بہت معصوم ہو؟ اپنی دنیا میں مگن کسی بات کی خبر نہیں؟ اب تک تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ میں انسان نہیں بلکہ سچ میں جن زیادہ ہوں۔ میں پہلی بار تمہاری دکان پر آیا جب تو بہت بھوکا تھا، کیونکہ میں کوہ کاف سے آیا تھا۔ بھوک اور پیاس سے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں تم نے ہی مجھے کھانا کھلایا، بلکہ اس کے بعد تم نے کئی بار مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے لیے میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ مجھے اس کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، اگر تم جنزاد ہو تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے قبیلے سے کیوں آئے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ نہ جانے کیوں انسانوں کی بستی دیکھنے کا شوق تھا، لیکن امی ابا اس بات کی اجازت نہ دیتے، اسی لیے ایک روز چپکے سے بھاگ آیا تاکہ دنیا کی سیر کر سکوں۔ لیکن یہاں پر انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آتا تھا تاکہ مجھے دیکھ کر تم ڈر نہ جاؤ۔ میں اس کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں انسان نہیں ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ ایک جن زیادہ ہوں۔
میں حیرت سے اس کرسی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا اور اب غائب ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر مجھے دکھائی دینے لگا۔ میرے پاس یقین نہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تم تو بہت اچھے ہو، تم نے میری بہت مدد کی، ایسا تو کوئی انسان نہیں کرتا، میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے کہا۔ تم بھی بہت اچھی اور کھلے دل کی مالک ہو، تم نے مجھے بالکل فری کھانا کھلا دیا، حالانکہ تمہیں ہر وقت گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ایک پلیٹ دال چاول سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ میرے والدین میری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ وہ کبوتر بھی ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ وہ بھی انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے، اسے میرے والدین نے میری تلاش میں بھیجا تھا، لیکن مجھے اس کی آمد کا پتہ چل گیا، اس لیے میں نے اسے قید کر لیا تاکہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ میرا بہت بہترین دوست ہے، مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر اسے راضی کر لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں؟ تم نے جن کو ہمارے گھر بھیج دیا، وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا؟ جس پر واٹر مین ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ تم نے میرے ساتھ بہت نیکی کی ہے، لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں تحفہ دے کر جا رہا ہوں جو ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا۔ ایک چھوٹا سا بیگ اس نے میری طرف بڑھایا، پھر میری کچھ سنے بغیر ہی غائب ہو گیا۔ اس کے دیے ہوئے تحفے کو دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی۔ سونے کے زیورات اور رقم تھی۔ اس نے جو کھانا میری دکان سے کھایا تھا اس کی قیمت سود سمیت واپس کر دی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ دے کر جائے گا جس نے سچ میں میری زندگی بدل دی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ سچ کہتے ہیں نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرنی چاہیے، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔